آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 26 جمادی الثانی 1441 ہجری 21 فروری 2020 عیسوی ہے، اور ہمارا موضوع ہے متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ قرآن سے پہلے جو اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرمائی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ یقینی طور پر میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سابقہ کتابوں پر ایمان یہ مسلمان کے ایمان کے 6 اجزاء کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ سورۃ البقرہ 285ویں آیت مبارکہ ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور میزان بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے۔ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے 2 کام تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنانا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ اور رب کائنات نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ ان پر حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کی اختلافی مسائل کا فیصلہ ہو سکے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عرش والے رب نے جس دور میں جو بھی کتاب نازل فرمائی اس کتاب کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا اور سچا ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ موضوع اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کل اس حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں۔ دنیا کو ایک سبق دیا جا رہا ہے یونٹی آف دا ورلڈ، وہ جی ساری دنیا ایک برادری ہے۔ جو باتیں آج کافر اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، رب کائنات نے آج سے 1500 سال پہلے انسانیت کو یہ سبق پڑھا دیا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ، بڑی قیمتی بات کی رب کائنات نے، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے انسانیت کو جمع کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سبق پڑھایا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا سبق تھا۔ قرآن کہتا ہے
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ تورات کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے اور نہ انجیل کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی جو تورات اور انجیل دنیا کے اندر موجود ہے اس میں اس عقیدے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ انسانیت کو جمع کرنے کے لیے توحید اساس اور بنیاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا سبق اپنی اپنی قوم کو پڑھایا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہودیوں کا تو خیر معاملہ بالکل الگ ہے نا۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کی بات نہیں کرتا، یہاں تو دین کی حیثیت ہی ثانوی ہے نا۔ ہم نے دین کو ایک ضرورت کی چیز سمجھا ہے، جہاں دیکھا کہ پھنس رہے ہیں، جہاں دیکھا مصیبت پڑ گئی ہے وہاں مولوی کے پیچھے بھاگے، ورنہ دین کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ پاکستان کی بات نہیں کرتا، کروں گا لیکن بعد میں کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ عیسائیوں کے 4 معروف فرقے ہیں، چاروں اناجیل کی بنیاد پر، اور چاروں کا نظریہ، چاروں کا عقیدہ الگ الگ ہے۔ مثلا کچھ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آیا۔ کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اکیلا مالک نہیں، 3 ہیں، مریم، عیسیٰ اور اللہ۔ اور کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہیں، 1 3 ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ جناب یہ فلسفہ ہمیں سمجھائیے تو ہمیں وہ سبق پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے صوفی پڑھاتے ہیں، اور یہ معرفت کی باتیں ہیں، ان کا تمہیں پتہ نہیں۔ بات یہاں سے شروع کی تھی، وہیں لے آتے ہیں۔ سب سے بہترین تعلیمات اسلام نے پیش کی۔ ساری کائنات کو آپ تورات پر جمع نہیں کر سکتے، انجیل پر جمع نہیں کر سکتے، آپ کمیونزم پر، سوشلزم پر، جمہوریت پر، آپ اس کو مارکسزم پر آپ جمع نہیں کر سکتے، لیکن یہ واحد دین، دین اسلام ہے جو ساری کائنات کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب آ جاؤ، ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے، نبوت کی، رسالت کی بات بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے تم اپنی تورات اٹھا کے دیکھو، تم اپنی انجیل اٹھا کے دیکھو، ان میں رب کائنات کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق ہے، اور یہی سبق اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ سورۃ المائدہ 46ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور اس انجیل میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ اور پھر یہ انجیل سابقہ گزری ہوئی کتاب تورات کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی ہے۔
اچھا، اب آگے بڑھیے ذرا. رب کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمائی. آئیے ایک اور مقام کی طرف بڑھتے ہیں. رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچا، بڑا پیارا نقشہ ہے. کائنات ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جمع، سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر چکے ہیں. سورہ آل عمران اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا کتابیں، نبوتیں، رسالتیں، شریعتیں عطا فرماؤں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر تم میں سے کسی ایک کی موجودگی میں میرے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اور وہ آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ زبور غلط ہے، تورات غلط ہے، انجیل غلط ہے. نہیں، اس کے برعکس مصدق لما معکم، جو تمہاری کتاب ہوگی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں گے. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، بھائی ذرا میرے ساتھ مل کر چلنا ہے آپ نے. زبور اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ تورات اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ انجیل اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے نا. اٹھے کوئی یہودی، اٹھے کوئی عیسائی کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رولا ختم ہو جائے گا، اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے رسولو یاد رکھو، جس طرح تورات میری کتاب ہے، انجیل میری کتاب ہے، زبور میری کتاب ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی میری کتاب ہوگی، اور اس کتاب کو اٹھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہوں گے. ان کے مبعوث ہوتے ہی تمہاری نبوتیں، رسالتیں، شریعتیں ختم ہو جائیں گی. تم نے دو کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. پہلا کام کہ تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے. صحیح احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن اللہ کے نبی بن کر نہیں آئیں گے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. پہلی چیز جس نبی کی، حالانکہ اللہ کو پتا تھا یار ان بچوں کو بٹھا دو، پہلی چیز تمہاری نبوت، تمہاری رسالت اسی موقع پہ ختم، کیونکہ جب سورج نکل آتا ہے نہ چاند کی ضرورت رہتی ہے نہ ستاروں کی ضرورت رہتی ہے. اور دوسری چیز یہ نہیں کہ نبوت سے ریزائن کر کے استعفیٰ دے کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جانا، نہیں. وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہنے لگے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، رب کائنات نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب کائنات بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے میں نے اپنے نبی کی عظمت کا اعتراف کروا لیا تھا. ایک مثال لے لیجئے بات کو سمجھنے کے لیے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں
یہودیوں کے ہاں زنا کا معاملہ ہو گیا. اب اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے جی؟ رجم. صحیح حدیث ہے. جب معاملہ اقال علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ تو آج کے بعض بدبخت مسلمان ہیں، مشرقی طوطے، کافروں کا کلمہ پڑھنے والے، کافروں کی کاسا لیسی کرنے والے، وہاں سے جناب وہ فنڈ کے نام پر چھچڑے کھانے والے کہتے ہیں جی اسلام میں رجم ہے ہی نہیں. یہ انہی کا سبق ہے. یہودی کہنے لگے یہودیت کے اندر، تورات کے اندر رجم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتوا بالتوراۃ فتلوها، تورات لاؤ، ہم کھول کر پڑھتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے تورات لے کر آئے، کھولی، جہاں پر زنا کا باب آیا یہودیوں کے عالم نے اوپر ہاتھ رکھ دیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہاتھ ہٹاؤ. جب ہاتھ ہٹائے تو تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ زانی کی سزا کیا ہے؟ رجم. اور یہ بات عیسائی اور یہودی مانتے ہیں کہ سود عیسائیت اور یہودیت میں بھی حرام ہے، شراب عیسائیت اور یہودیت میں بھی حرام ہے، خنزیر عیسائیت اور یہودیت میں بھی حرام ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو اصل میں میرے آج کے موضوع کا نچوڑ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو خالص اسلام ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ خالص اسلام آج کے مسلمان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی اجتہاد کے نام پر، کبھی قیاس کے نام پر، کبھی جدت کے نام پر، کبھی حالات کے تقاضوں کے نام پر، کبھی معاشرتی تقاضوں کے نام پر، کبھی برادری کی رسموں کے نام پر، کبھی حالات کے ساتھ چلنے کے نام پر دین کے اندر روز نیا سے نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو خالص اسلام اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ یہودیوں عیسائیوں کو تو قابل قبول نہیں تھا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان خالص اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یہ بات بڑی عجیب ہو رہی ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ بدعت کبھی باندھ نہیں ہوتی، ہر 6 مہینے کے بعد نیا بچہ دیتی. نہیں تو جائیے، بات موضوع سے ہٹ نہ جائے، دوبارہ پلٹ کے اسی طرف آؤں گا. جائیے معزز مکرم علماء کرام، ان کے سامنے قرآن رکھیے، کہنا مولانا اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر گئیے یہ کل، یہ ساتے، یہ 10ویں 40ویں، یہ ختم، یہ قرآن خوانیاں، یہ اصال ثواب کی مدرسیں، یہ میلاد، یہ عرس، یہ بنگڑے، یہ ڈانس، یہ میلے، کیا یہ دین کا حصہ ہیں؟ کہنا ہاتھ قرآن پہ رکھ کے بولنا، خود بخود آپ کو پتہ چل جائے. بات جو ہو رہی تھی، ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں اسی مناسبت سے. قرآن نے سورۃ البقرہ میں 146ویں آیت مبارکہ میں ایک بڑی عجیب بات کی ہے، اور یہ آج کے ہمارے موضوع کی آخری بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب مقدس دی وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. مت یہ سمجھو کہ یہودی کو اسلام کی حقانیت پر کوئی شک ہے، مت یہ سمجھو کہ عیسائی کے پوپ کو اسلام کے سچا ہونے پر کوئی شک ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو پتہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے. مثال لے لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ 2 حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں، 4 منٹ باقی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب مسلمان یہودیوں کو جہنم رسید کریں گے، اور فرمایا اتنا مسلمان ان کو ماریں گے کہ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی. جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ درخت اور پتھر پکار کر کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، تعال خلفی یہودی نقتل ہو، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کر دے. فرمایا صرف ایک درخت
ایک درخت یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس درخت کا نام غرقد ہے۔ یہودی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اتنا یقین ہے کہ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ افزائش غرقد نام کے درخت کی ہو رہی ہے۔ اتنا درخت وہاں لگایا جا رہا ہے نا غرقد نام کا، کس لیے؟ ان کو پتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ بات لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک خاتون بیان کرتی ہیں، کہتی میں چھوٹی عمر کی تھی اور میرے والد اور میرا چچا یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو میرے چچا نے میرے والد کو بھیجا، اور کس لیے بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ جب واپس آئے تو آ کر کے پوچھا ہوا کیا یہ نبی وہی ہے جس کی خوشخبری تورات کے اندر موجود ہے؟ کہنے لگے نام ہوا یہ وہی ہے۔ کہنے لگے کیا خیال ہے ان کا ساتھ دیں؟ کہنے لگا نہیں، جب تک زندہ ہوں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ یہ غلط ہیں، جو نشانیاں مہر نبوت، صدقہ نہیں کھانا، کچھ سوالات کیے جن کا جواب صرف نبی دے سکتا تھا، آقا علیہ السلام سے اس نے یہ سوالات کیے، یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کہا ماننے سے انکاری ہوں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے گزرے لوگوں کے پیچھے ضرور چلو گے، شبرن بشبرن وذراعن بذراع، جس طرح ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ سانپ کی بل کے اندر گھسیں گے تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ایمان نہیں لائے۔ درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان مولوی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حاصل کلام کیا ہے؟ جو چیز اصل سمجھانا چاہتا ہوں، مسلمان معزز خواتین و حضرات، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ سابقہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ بولو سابقہ کتابیں وہ سچی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں پر ہمارا اس حد تک تو ایمان ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں، لیکن ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے آ کے سابقہ تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، قرآن نے آ کے ان کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آج بھی ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہو رہی ہے۔ تو مسلمان، متقی مسلمان، ایک مثالی مسلمان، اس کا اپنی کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان ہوتا ہے اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے اس پہلو پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا